إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا اللہ احکم الحاکمین نے عورت کو کیا عزت دی ہے اور کیا ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ کے دشمن عورت سے کیا چاہتے ہیں، اس حوالے سے چند باتیں انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو یہ عزت، شرف اور وقار عطا فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ بیٹی عطا فرمائے، 3 بیٹیاں یا 2 بیٹیاں عطا فرمائے، پھر وہ محبت کے ساتھ ان کی پرورش کرے، ان کو پالے، جوان کرے، ان کی شادی کرے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ ابھی عورت پیدا ہوئی ہے، چھوٹی سی بچی ہے، اس کو پالنا، محبت سے اس کو پروان چڑھانا، اس پر اجر ہے جنت کا۔ ایک حدیث میں لفظ ہے فلاح الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ اور حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کن لہو حجابا من النار، کہ یہ بچیوں کو پالنا آگ میں جانے سے رکاوٹ بن جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں یہی فضیلت بہنوں کے حوالے سے ہے، جس کی 3 بہنیں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، وہ ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، ان کو پالتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، تو اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ بیٹوں کے حوالے سے یہ فضیلت نہیں، یہ بیٹیوں کے حوالے سے اور بہنوں کے حوالے سے فضیلت ہے۔
پھر یہ عورت جب بیوی بنتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خامدوں کو فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ مردوں یہ بات یاد رکھو تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والی کے لیے بہتر ہے۔ سنن ابو داود کی حدیث ہے، جب شادی ہو جائے تو خامدوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود کھاؤ وہ بیویوں کو کھلاؤ، خود کپڑے خریدو تو بیویوں کے لیے خریدو، ان کو گھروں میں رکھو، ان کی ضرورتیں پوری کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ بھی تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے تو اللہ اس پر بھی صدقے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہی عورت جب ماں بنتی ہے تو ماں کی فضیلت اور ماں کی حیثیت میں اس کا مقام کیا ہے، یہ تو اکثر مسلمان جانتے ہیں۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے عورت کو مختلف حیثیتوں میں یہ شرف دیا ہے، یہ وقار دیا ہے۔ اور پھر عورت کو ذمہ داری کیا دی ہے؟ اسلام نے عورت کو ایک ذمہ داری یہ دی ہے کہ وہ عزتوں کی محافظ ہے، اپنے ماں باپ کی عزت کی حفاظت کرے، بھائیوں کی عزت اور غیرت کی حفاظت کرے، خامد کی عزت کی حفاظت کرے، خاندان اور برادری کی عزت اور وقار کی حفاظت کرے۔ وہ عزتوں کی غیرتوں کی محافظ ہے، اس کی ساری ضرورتیں اس کا باپ پوری کرتا ہے، خامد پوری کرتا ہے، بھائی اور بیٹے پوری کرتے ہیں، اسے کوئی ضرورت نہیں اپنی ضرورتوں کے لیے باہر نکلنے کی۔ وہ ان سب کی عزتوں غیرتوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے آپ کو گھر میں رکھے۔ اگر کہیں ضرورت کے ساتھ باہر جانا ہے تو باپردہ ہو کے جائے۔ دوسرا منصب اس کا یہ ہے کہ وہ ایمان اور حیا کی محافظ ہے۔ عورت ایمان کی حیا کی حفاظت کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے بے پردہ ہو کر تو شیطان اس کو جال کی طرح استعمال کرتا ہے۔ جس طرح ایک جال کے ذریعے شکاری مختلف مچھلیاں بہت سارے پرندے پکڑ لیتا ہے، اسی طرح ایک بے پردہ عورت جب گھر سے باہر نکلے گی تو شیطان اس کی بے پردگی کی وجہ سے، اس کی جسامت، اس کے حسن، اس کے قد کاٹ، اس کی نزاکت کی وجہ سے بہت سارے ایمان والے مردوں کے ایمان کو شکار کرتا ہے۔ عورت یہ سمجھے کہ میں اپنے معاشرے میں، اپنے علاقے میں ایمان اور حیا کی حفاظت کرنے والی ہوں، یہ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے، اللہ نے اس کو بڑا منصب دیا ہے۔ اور تیسری ذمہ داری شریعت نے اس کی یہ رکھی ہے کہ یہ اپنے خامد کے لیے سکون کا باعث بنے، اطمینان کا باعث بنے۔ اللہ نے بیوی کا سٹیٹس یہ بیان کیا قرآن مجید میں لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ خامد سکون حاصل کرے، اس کی زندگی میں سکون اطمینان آئے۔ وہ باہر سے تھکا ہوا محنت مزدوری کر کے کام کاج کر کے گھر میں آتا ہے تو گھر میں داخل ہوتے ہی بیوی مسکرا کے اس کو ملے، اس کے لیے کھانا تیار کرے، اس کی ضرورتیں تیار کرے، اس کو خوش کرے۔ اللہ نے عورت کی کیا شان بنائی ہے، کیا اس کو وقار دیا ہے اور کیا ذمہ داریاں دی ہیں۔
اور چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نسلوں کی حفاظت کرے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، اللہ اس کو اسلام پر پیدا کر کے گودوں میں پہنچاتے ہیں۔ تم نے اس بچے کے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ بچے کی سب سے پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہے۔ عورت کی چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹوں بیٹیوں کے ایمان کی حفاظت کرے، ان پر عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں، اسلام دشمنوں کے رسم و رواج، تہذیب، کلچر کو اثر انداز نہ ہونے دے، قرآن پر تربیت کرے، سنت پر تربیت کرے۔ یہ نسلوں کی حفاظت کرنا، یہ ہیں ذمہ داریاں اسلام کی طرف سے، میں مختصراً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب عورت اگر اسلام کے مطابق اپنے آپ کو بنا لے تو یہ عورت، اس پر مرد خرچ کریں تو اجر، پرورش کریں تو نیکیاں، جنت کے ٹکٹ، بیوی کو کھلائیں تو نیکیاں، مردوں کی زندگی پرسکون، معاشروں کے اندر حیا، غیرت، شرم، ایمان کا ماحول، اور مرد بڑے پرسکون۔ محترم بھائیو، شیطان جو ہمارے ایمان کا دشمن ہے، مسلمان کا دشمن ہے، اللہ کے بندوں کا دشمن ہے، اللہ کے دین کا دشمن ہے، اس نے اس عورت کو بھی اپنی سازشوں کی لپیٹ میں لیا اور یہ چاہا کہ یہ عورت، اس کی پرورش، اس کو پالنا مومن بندے کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، تو میں مردوں کے دلوں میں ایسی حقارت اور نفرت پیدا کروں کہ یہ بچیوں سے نفرت کریں، عورتوں سے نفرت کریں۔ اللہ نے اس کو یہ شرف دیا ہے، وقار دیا ہے، تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو اس کے شرف سے محروم کر کے اس کو ایک کھلونا بناؤں، اس کی عزت، اس کے وقار، اس کے منصب سے اس کو دور کر کے اس کو ایسی فضول چیز بنا دوں کہ لوگ اس کو کھیل والی چیز سمجھیں، اس کو دیکھ کر اپنی ہوس پوری کریں، یہ عزتیں برباد کرے، غیرتوں کو برباد کرے، ایمان کو برباد کرے، حیا کو ضائع کرے، نہ اس کو ماں باپ کی عزت کا خیال ہو، نہ خامد کی عزت کا خیال ہو، نہ بھائیوں کی غیرت کا خیال ہو۔ یہ گھر سے باہر نکلے، اپنے منصب کو روندے، اور جو ذمہ داریاں اللہ نے اس کو دی ہیں ان ذمہ داریوں سے دور چلی جائے، اور ایمان، حیا کی تباہی اور بربادی کے لیے اس کو استعمال کرے۔ یہ ہیں شیطانی مقاصد۔ اور اس سے بھی بڑی چیز کہ مسلمان خاندانوں کا، مسلمان مردوں کا، خامدوں کا جو سکون ہے اپنی عائلی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، تو گھر کے حوالے سے وہ پرسکون ہیں، اولاد کی پرورش کے حوالے سے پرسکون ہیں، یہ سکون برباد ہو جائے، یہ وہ گندے اور گھنونے مقاصد ہیں جن مقاصد کے حصول کے لیے آج اسلام کے دشمن عورت کو پٹیاں پڑھا کے گھر سے باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ کیا سبق دیتے ہیں کہ تم گھروں میں کیوں رہتی ہو، تمہاری زندگی کوئی نہیں، تمہاری خواہشات کوئی نہیں، تم انسان نہیں، تمہیں گھروں میں قید کر کے رکھا گیا ہے، باہر نکلو، تمہارے بھی حقوق ہیں۔ صرف خامدوں کے مقابلے پر ہی نہیں، عورت کو باپ، بھائیوں، بیٹوں کے مقابلے پر بھی کھڑا کیا جاتا ہے۔ جب عورت باہر نکلے گی، عزت والے معاشرے کے حساب سے دیکھیں، جس گھرانے کی عورت بے پردہ ہو کر، زیب و زینت لگا کر، تنگ لباس پہن کر باہر نکلتی ہے، لوگوں سے تعلق بناتی ہے، کیا اس گھر کا باپ، اس کا باپ کی کوئی عزت رہتی ہے؟ اس کے بھائی کا کوئی شرف رہتا ہے؟ اس خاندان کا کوئی وقار رہتا ہے؟ عزتیں پامال کی جاتی ہیں، غیرتیں پامال کی جاتی ہیں، اور اگر خامد کا معاملہ ہے تو خامد کو بغیرت اور دیوس بنا دیا جاتا ہے۔ ایسی پٹیاں پڑھا کے دماغ خراب کر کے عورت کا کہ وہ اپنے باپ کو بوجھ سمجھتی ہے، خامد کو بوجھ سمجھتی ہے، بھائیوں کو بوجھ سمجھتی ہے، حتیٰ کہ اللہ احکم الحاکمین نے جو اس کو احکام دیے ہیں
وہ اللہ کے احکام کو بھی بوجھ سمجھتی ہے۔ شیطان کا جال بننا، معاشروں کے اندر ایمان کو خراب کرنا، حیا کو خراب کرنا، یہ وہ سازشیں ہیں جو عورت کے خلاف کی جاتی ہیں۔ عورت مارچ، عورت کو باہر نکالنا، اس کے حقوق کی بنیاد پر، یہ ساری باتیں صرف مسلمان معاشروں کو خراب کرنے کے لیے ہیں۔ محترم بھائیو، یہود و نصارہ ہم سے حسد کرتے ہیں، امت مسلمہ سے حسد کرتے ہیں۔ اسلام نے جو نظام رکھا ہے نا، اس نظام کے اعتبار سے دنیا کے اندر سب سے پاک باز مسلمان ہیں، سب سے پاکیزہ مرد مسلمانوں کے ہیں، سب سے پاکیزہ عورتیں مسلمان عورتیں ہیں، سب سے پاکیزہ ماحول معاشرے مسلمانوں کے ہیں۔ کافروں کے اندر تو پاکیزگی ہے ہی کوئی نہیں، وہاں بدکاریاں ہیں، بے پردگیاں ہیں، زنا ہیں، حرام زدگیاں ہیں۔ دنیا کے اندر پاک بازی مسلمانوں کے پاس ہے۔ کافر برداشت نہیں کرتا، حسد کا شکار ہے کہ یہ پاکیزہ کیوں ہیں، ان کی نسلیں پاکیزہ ہیں، ان کے خاندان پاکیزہ ہیں، ان کے مرد پاکیزہ ہیں، ان کی عورتیں پاکیزہ ہیں۔ وہ کہتا ہے جس طرح ہم گندے ہیں ان کو بھی گندا کرو، ان کے اندر بے حیائی پھیلاؤ، ان کے سکون برباد کرو، ان کے ایمان برباد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے، استشرفہ الشیطان، شیطان اس کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ دیکھو آپ نے میں آنکھیں اگر دیکھتی ہیں غیر محرم کو تو آنکھیں بدکار ہو جاتی ہیں، کان اگر اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو کان بدکار ہو جاتے ہیں، ہاتھوں سے کوئی بندہ شرارتیں کرے تو ہاتھ بدکار ہو جاتے ہیں، قدموں سے چل کے بندہ ایسی جگہ پر جائے جہاں عورتیں دیکھتی ہیں تو یہ قدم بدکار ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسی سوچیں پیدا ہو جائیں تو سوچ خراب ہو جاتی ہے۔ وہ معاشرے جہاں آنکھیں بدکار ہوں، کان بدکار ہوں، زبانیں بدکار ہوں، ہاتھ پاؤں بدکار ہوں، وہ معاشرے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور ایمان حیا کی یہ دشمنی ہے، ورنہ عورت کے ساتھ وہ مخلص نہیں ہے۔ اسلام میں عورت ایک خامد کی خدمت کرتی ہے، وہ خامد جو اس کو رہائش دیتا ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس پر لاکھوں کروڑوں خرچ کرتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، ایک خامد کی خدمت۔ اور یہ مغربی پراپیگنڈا جو عورت کو خواب دکھاتا ہے آزادی کے اور اس کے حقوق کے، یہ عورت کو کارخانے میں لے جاتے ہیں، دفتر میں لے جاتے ہیں، فیکٹری میں لے جاتے ہیں، تو ایک عورت جو اپنے خامد کی خدمت کرے، جو اس کی عزت کا محافظ ہے، یہ بہتر ہے یا عورت معاشرے کے اندر کئی لوگوں کی خدمت کرے، کارخانے میں کام کرے، فیکٹری میں کام کرے، دفتر میں کام کرے، بس کے اندر کھڑی ہو جائے، لوگوں کو مائل کرے، نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کرے۔ دفتروں میں لڑکیاں کیوں رکھی جاتی ہیں کہ ان کو دیکھ کر لوگ آئیں، ہمارے کارخانوں میں، ہمارے دفتروں میں عورت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ عورت کی عزت ہے؟ حقوق نسواں کی بنیاد پر عورت کو حق دینے کی جو باتیں ہیں، سوائے جھوٹ کے، دھوکے کے کچھ بھی نہیں۔ عورت کی بے عزتی ہے، عورت کی ذلت ہے، عورت کو استعمال کیا جاتا ہے، عورت کے ذریعے معاشروں کو برباد کیا جاتا ہے، ایمان والوں کے ایمان خراب کیے جاتے ہیں، عورت کو استعمال کر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا جاتا ہے، اپنے گندے مقاصد کے لیے عورت کو استعمال کیا جاتا ہے، عورت کو اس کے حقوق نہیں دیے جاتے۔ حقوق وہ ہیں جو اللہ نے عورت کو عطا فرمائے ہیں۔ اللہ کم الحاکمین نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، سورۃ احزاب ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ۔ اے میرے نبی کی بیویوں، خطاب امہات المؤمنین کو ہے، لیکن مراد پوری امت کی عورتیں ہیں۔ فرمایا عورتوں، وَاذْكُرْنَ، تم یاد کیا کرو، وَاذْكُرْنَ، یاد کیا کرو، پڑھنا نہیں، یاد کیا کرو کیا؟ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ،
تمہارے گھروں میں جس کی تلاوت ہوتی ہے، نبی کے گھر میں کس چیز کی تلاوت ہوتی تھی؟ نبی کے گھر میں وحی اترتی ہے، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ فرمایا عورتوں جس کی تلاوت ہوتی ہے یعنی قرآن، من آیات اللہ کی آیات قرآن والحکمہ اور نبی کی سنت اور حدیث، اللہ نے عورتوں کو فرمایا تم قرآن یاد کرو، حدیثیں یاد کیا کرو۔ پڑھنے کا حکم نہیں دیا، یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ عورتوں نے اولادوں کی پرورش کرنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی حدیثیں، چھوٹے چھوٹی سنتیں، چھوٹے چھوٹے معاملات، حجامت کیسی ہونی چاہیے، لباس کیسا ہونا چاہیے، بچوں کو بولیاں سکھلانی ہیں، ان کی زبان پر کیسے الفاظ ہونے چاہیے، صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، کھانا کھانے کی دعا، سیڑھیاں چڑھنے کی دعا، نیچے اترنے کی دعا، باہر کسی کو ملنا السلام علیکم کہنا، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں۔ کھانے کے آداب، پینے کے آداب، سونے کی دعائیں۔ فرمایا عورتوں تم یہ ساری دعائیں یاد کیا کرو، قرآن سے حدیث سے ان چیزوں کو یاد کر کر کے اپنے گھروں کا ماحول اسلامی بناؤ، اپنی نسلوں کی حفاظت اسلام پر کرو۔ یہ وَذْكُرْنَ کے ساتھ اللہ نے حکم دیا عورتوں کو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اور آگے فرمایا اللہ نگرانی کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کان لطیفا، بہت باریک بین ہے۔ اللہ بڑی باریکی سے دیکھے گا کہ میں نے عورت کو یہ عزت دی، یہ وقار دیا، یہ منصب دیا، تو میرے دیے ہوئے وقار اور منصب پر یہ عورت دنیا میں چلتی ہے کہ کسی اور طریقے کو اختیار کرتی ہے، اللہ دیکھے گا، جائزہ لے گا۔ اللہ بڑا باریک بین اور بڑا خبر رکھنے والا ہے۔ محترم بھائیو، آج اگر ہماری عورتوں کو اپنے وقار کا احساس ہو جائے، اپنے منصب کا احساس ہو جائے، تو یہ کافروں کے اور شیطانوں کے جال نہ بنے۔ اور سمجھتے نا میں بڑی خوبصورت ہوں، یہ زمانہ جاہلیت کی گندی سوچ تھی۔ عورت جوان ہوتی تو وہ ننگے منہ، تنگ لباس، نمود و نمائش کرتی ہوئی، میک اپ کر کے، اونچی ایڑی والے جوتے پہن کے باہر نکلتی تھی، اور اس کی سوچ یہ ہوتی تھی کہ لوگ مجھے دیکھیں، اور جس کے پیچھے زیادہ لڑکے لگ جاتے وہ کہتی میری کیا بات ہے، میرے پیچھے بہت ہیں، میرے پرستار بہت ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی گندی عورتوں کی سوچ ہے جو قرآن مجید نے بیان کی۔ اسلام نے یہ سوچ دی کہ عورت تو عزتوں کی، ایمان کی محافظ ہے، تو یہ سوچ کہ میری وجہ سے دنیا میں ایمان پیدا ہو، حیا پیدا ہو، ایمان کے محافظ پیدا ہو، میرا خامد، میرا بیٹا، میرا بھائی ایمان والا ہو۔ تو نے ایمان کی حفاظت میں زندگی گزارنا ہے، تو نے لوگوں کے ایمان شکار کر کے لوگوں کو بے ایمان نہیں بنانا۔ اگر ہماری عورتوں کو احساس ہو جائے تو ہمارے معاشرے کی 95% خرابیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ عورت اگر خامد کو کہے نماز پڑھو چودھری صاحب، تو کیا خیال ہے خامد پڑھے گا کہ نہیں؟ ہمارے بندے تو عورتوں کے بڑے تابع دار ہیں نا۔ اگر بیوی خامد کی نماز کی حاضری لگانا شروع کر دے، یہ خامدوں کو سدھار سکتی ہیں۔ اگر عورتیں اپنے بیٹوں کی حجامتیں ٹھیک کریں، یہ پیالہ کٹ، کبھی عیسائیوں کی حجامت، کبھی ہندوؤں کی رسمیں، اور یہ ٹاٹا ماما پاپا کافروں کی بولیاں ہماری عورتیں سکھلاتی ہیں، کفر کی تہذیب کلچر کو پھیلاتی ہیں۔ اگر ہماری عورتیں سارے گند کو چھوڑ کر اپنی اولادوں کو قرآن پڑھائیں، حدیثیں پڑھائیں، سنتیں یاد کروائیں، دعائیں یاد کروائیں، اسلام کے مطابق تربیت کریں، گھروں کے ماحول اسلامی بنانا شروع کر دیں، تو 95% بلکہ 99% کفر کی تہذیب کو ختم کر سکتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں ابو جہل کو قتل کرنے والے کتنی عمر کے تھے؟ معوذ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما 9 10 سال عمر تھی ان کی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جنگ بدر میں میرے دائیں بائیں یہ بچے تھے، تو میں پریشان تھا کہ میرے دائیں بائیں بچے ہیں، میں لڑوں گا کہ ان کی حفاظت کروں گا؟ تو ایک بچہ مجھے کہتا ہے چچا ابو جہل کون ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا تو ابو جہل کا کیا کرے گا، وہ تو کافروں کا بڑا سردار ہے۔ اس نے کہا چچا وہ سردار بردار ہم نہیں مانتے اس کو،
ہمیں یہ سمجھ ہے کہ وہ ہمارے نبی کا دشمن ہے۔ 9 سال کے بچے کو یہ سوچ کس نے دی؟ ابو جہل کوئی لیڈر نہیں، ہم اس کو لیڈر سردار نہیں مانتے، بڑا ہوگا اپنے برادری میں، اپنے خاندان میں، قریش میں، لیکن وہ ہمارے نبی کا دشمن ہے، ہمارے دین کا دشمن ہے، ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ چچا مجھے بتاؤ پھر دیکھو میں اس کو کیسے مارتا ہوں۔ یہ سوچ اور یہ جذبہ ان 9 سال کے بچوں کو کہاں سے ملا تھا؟ مائیں تھی صحابیات، باپ تھے صحابہ کرام، جنہوں نے اپنے بیٹوں بیٹیوں کی تربیت کی جہاد پر، قرآن و سنت پر۔ ایسے نوجوان پیدا ہوئے جنہوں نے کفر کے دروازے توڑ دیے اور اللہ کے دین کو کھڑا کر دیا۔ آج اگر ہماری عورتیں قرآن یاد کریں، حدیثیں یاد کریں، احکامات کو، حلال حرام کو، جائز ناجائز کو یاد کریں اور اس پر اپنی اولادوں کی پرورش کریں تو بہار آ جائے اسلام کی۔ کافر نہیں چاہتے کہ مسلم معاشروں میں قرآن ہو، مسلمان معاشروں میں ایمان ہو، مسلمان معاشروں میں حیا ہو، مسلمان خاندانوں میں غیرت ہو، مسلمان معاشرے پاکیزہ ہوں۔ وہ اسلام کی پاکیزگی ختم کرنے کے لیے، معاشروں سے ایمان حیا ختم کرنے کے لیے، مسلمان نوجوانوں کو بغیرت بے حیا بنانے کے لیے عورتوں کو گھروں سے نکالتے ہیں، بے پردہ بناتے ہیں، جال کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ یہ عورت مارچ کے مقاصد، عورتوں کی بے پردگی کے پیچھے مفاسد، عورتوں کے حقوق کے نام پر یہ مقاصد، یہ ہیں جو اسلام کو برباد کرنے والے ہیں اور معاشروں کو ضائع کرنے والے ہیں، ایمان کی تربیتوں کو تباہ کرنے والے ہیں اور مردوں کے سکون ضائع کرنے والے ہیں۔ کیا بات ہے، مسلمان نوجوان، مسلمان شادی شدہ بندہ گھر جائے تو بیوی خوش ہو کے ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، بہترین صالح عورت وہ ہے جو خامد باہر سے ہے تو اس کو مسکرا کے ملے، خوش ہو کر ملے، تھکاوٹیں اتر جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا ساری فائدہ اٹھانے والی چیز ہے، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، دنیا کی سب سے بہترین فائدہ اٹھانے والی چیز صالح عورت ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے اگر عورت صالح ہو، نیک ہو۔ اور اگر یہ عورت اسلام کی حدود توڑ کر شیطان کا جال بن کر چلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سب سے بڑا فتنہ بھی ہے۔ اس لیے بھائیوں ہمیں سوچنا چاہیے، ہماری عورتوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ نعمت بننا چاہتی ہیں یا فتنہ بننا چاہتی ہیں، ایمان کی محافظ بننا چاہتی ہیں یا ایمان کی ڈاکو بننا چاہتی ہیں۔ اور ان کو یہ بھی فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمارا رب، ہمارا رسول ہمارے ساتھ ہمدردی رکھنے والا ہے کہ یہ دنیا کے مغربی یہودی عیسائی جو پراپیگنڈے کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ ہمارے خیر خواہ ہیں۔ عورت کو اپنے طور پر سوچنا چاہیے کہ مجھے پیدا کیا میرے رب نے، مجھے حسن دیا میرے رب نے، مجھے زندگی دی میرے رب نے، اور میں اپنے رب کے خلاف چلوں؟ اس نے بھی مرنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ زندگی بھی ہم نے پیدا کی ہے، موت بھی ہم نے پیدا کی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، زندگی بھی اللہ نے پیدا کی، موت بھی اللہ نے پیدا کی۔ ہم لوگ زندگی کو سوچتے ہیں، میری زندگی کیسے گزرے گی، میرے بیٹے کی زندگی کیسے بہتر ہوگی، میرے بھائی کی زندگی کیسے گزرے گی، میری بیٹی کی زندگی کیسے گزرے گی۔ ہمیں موت کو بھی سوچنا چاہیے کہ موت کے بعد میرا کیا بنے گا، موت کے بعد میری بیٹی کا کیا بنے گا، موت کے بعد میری بیوی کا کیا بنے گا، موت کے بعد میرے بھائی کا کیا بنے گا۔ موت کو بھی سامنے رکھ کر دنیا میں اپنا لاہ عمل صحیح رکھنا چاہیے۔ تو عورتوں کو حقوق کے نام پر جو باتیں بتائی جاتی ہیں، یہ عورتوں کو برباد کرنے والی باتیں ہیں، مسلمان معاشروں کو ضائع کرنے والی باتیں ہیں، مسلمان ماحول کو اسی طرح گندا بے حیا بنانے والی باتیں ہیں جس طرح یورپ کے معاشرے گندے اور بے حیائی والے ہیں۔ اور اس معاشرے میں عورت کی کوئی عزت نہیں۔ عورت جب تک جوان ہوتی ہے نا، یورپ میں جا کر جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں، جب تک اس کے اندر جوانی ہے، حسن ہے، تب تک اس کے قیمت لگانے والے، اس کے پیچھے پیچھے پھرنے والے، اس کو دعوتیں کھلا کے اس کو استعمال کرنے والے بڑے ہوتے ہیں۔ جو ہی اس کی جوانی ڈال جاتی ہے کوئی نہیں اس کو پوچھتا، نہ اس کا باپ، نہ اس کا بھائی، نہ اس کا بیٹا، خامت تو ہوتا ہی کوئی نہیں۔ جانوروں جیسی بدترین زندگی اولڈ ہاؤسز میں
کتا دے دیا جاتا ہے اس کو، کتے کے ساتھ وہ زندگی کے دن پورے کرتی ہے۔ یہ ہے عزت عورت کی۔ کافروں کی چالوں میں نہ آنا۔ عورت ہمیشہ اپنے رب پر شکر کرے، اپنے رب کا، رب پر راضی رہے کہ میرے رب نے مجھ کمزور کو اتنی عزت دی ہے، میرے باپ کی نظر میں، میرے بھائی کی نظر میں، میرے خامد کی نظر میں، اور میرے رب نے مجھ سے تقاضا کیا ایمان کی حفاظت کا، عزتوں کی حفاظت کا، نسلوں کی تربیت کا، اور مجھے ہر قسم کے کام سے چھٹی دے دی ہے۔ اللہ پر راضی رہ کر اس کو وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ کے تحت قرآن یاد کر کے، حدیثیں یاد کر کے اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی بنانا چاہیے، اپنے خامد کو، اپنی نسلوں کو اسلامی بنانا چاہیے، اپنے خاندان کے لیے رحمت بننا چاہیے، تاکہ قیامت والے دن یہ شرف پائے، یہ عزت پائے، یہ وقار پائے، اللہ کے سامنے پیش ہو تو اللہ اس پر راضی ہو، یہ اللہ پر راضی ہو۔ اور اگر یہ کافروں کی باتوں میں آ کر گھر سے باہر نکلے گی، حیا سے باہر نکلے گی، خامد کو برباد کرے گی، ماں باپ کو بدنام کرے گی، بھاگ جاتی ہیں نا لڑکیاں گھروں سے، ماں باپ کو وہی سمجھتی ہیں، تو دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اور اس سے بڑا عذاب کیا ہے کہ عزت ہی کوئی نہ ہو، سکون ہی کوئی نہ ہو، دنیا میں بربادی۔ تو کسی عورت کو یہ حق نہیں، کہتے نا میرا جسم میری مرضی، یہ شیطانی ہتھ کنڈا ہے۔ تیرا جسم نہیں، تجھے جسم اللہ نے دیا ہے، تجھے زندگی اللہ نے دی ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم کرو، تجھے قطعاً یہ اجازت نہیں کہ تو مومنوں کے ایمان برباد کرے، معاشروں کے اندر بے حیائی پھیلائے، اللہ کی شریعت کے خلاف اپنی جوانی کو استعمال کر کے دنیا میں شیطان کے جال بن کے رہے۔ تجھے شرم کرنی چاہیے، اپنے پیدا کرنے والے کا حیا کرنا چاہیے، اور ہم مردوں کو بھی چاہیے کہ ہم اس فتنے کے دور میں اپنی بیٹیوں، بہنوں، بیویوں کو اسلام کی سوچ دیں، اسلام کا نظریہ دیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اسلام کی پاکیزگی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کافروں کے جھوٹے پراپیگنڈے سے، اس گندگی سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہم ایمان کے محافظ بنیں۔ ایمان دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، ہماری عورتیں ایمان کی محافظ بنیں، ہماری نسلیں محفوظ ہوں، ہمارے نسب پاکیزہ ہوں، ہماری نسلیں کتاب و سنت والی بنیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔